وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق اللہ العلی العظیم۔ انتہائی قابل احترام محترم جناب محمود احمد صاحب، چیئرمین کریکٹر ایجوکیشن فاؤنڈیشن، محترم جناب مشتاق بٹی صاحب اور آپ تمام شرکاء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہم سب سے پہلے اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ میں محترم مشتاق بٹی صاحب کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے یہ اہتمام کیا اور پھر ہم لوگوں کو انہوں نے مدعو کیا۔ اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق ان کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ آپ کا یہ جو وقت ہے انشاءاللہ آپ کی زندگی کا قیمتی ترین وقت ہوگا اور انشاءاللہ زندگی کا یادگار وقت ہوگا۔ مشتاق بٹی صاحب نے مختصراً آپ کے سامنے ذکر کیا ہے۔ آج آپ کے سامنے ایک ایسی شخصیت موجود ہے جو گزشتہ 30 برس سے اپنے لیے نہیں، دن اور رات دوسروں کے لیے وقف کیے ہوئے ہے، دوسروں کے لیے جیتا ہے۔ اگر میں یوں کہوں تو مبالغہ نہیں ہوگا کہ یہ وہ شخصیت ہے کہ جو 35,000 یتیم بچوں کا باپ ہے اور 35,000 بچوں کی کفالت کرنے کا اعزاز اس کو حاصل ہے، اور 25,000 یتیم بچے تعلیم کے زیور سے آراستہ ہو کر ملک و ملت کے لیے اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں، اور 13,000 یتیم بچے اس وقت ان کے زیر سایہ تعلیم کے زیور سے آراستہ ہو رہے ہیں۔ اور یہیں تک بات ختم نہیں ہوتی، یہ وہ مرد درویش ہے، یہ وہ اللہ کا ولی ہے کہ جس نے اپنا چولہا اللہ کے حوالے کیا کہ میرے گھر کا چولہا اللہ نے چلانا ہے، اور اس شخصیت کی بدولت 6,500 لوگوں کے گھر کا چولہا چلتا ہے، اور خود اس نے دن اور رات اللہ کے لیے وقف کیے ہیں۔ اور میں بلا تاخیر دعوت دوں گا محترم محمود احمد صاحب، بانی چیئرمین کریکٹر ایجوکیشن فاؤنڈیشن، کہ وہ آپ سے مخاطب ہوں۔ جزاکم اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ سے سب سے پہلے اپنا تعارف کراتا ہوں۔ میرا نام محمود احمد ہے اور میں بھی یہاں بیریہ 8 میں عثمان بلاک میں ہی گزشتہ 8 سالوں سے رہ رہا ہوں، اور میں نے اپنا میٹرک کے بعد کراچی چلا گیا تھا۔ وہاں محنت مزدوری کے ساتھ میں نے اپنی عملی زندگی کا آغاز پی آئی اے کی جاب سے کیا، مارکیٹنگ ڈپارٹمنٹ میں 11 سال میں نے پی آئی اے میں سرو کیا۔ پھر میں نے اپنا ایک چھوٹا سا پرنٹنگ کا کام شروع کیا، اور جب وہ کچن اس سے چلنے لگا تو میں نے اپنا ریزائن کر دی پی آئی اے سے 90 میں، اور اس کے بعد میں نے 4 سال تک اپنے بزنس کو چلایا۔ پھر میں نے اپنے چھوٹے بھائی کے حوالے کر دیا بزنس، اور گھر اپنی بیگم کے حوالے کیا، اور یوں میں نے اپنے آپ کو ایک سوشل کام کے لیے وقف کیا۔ تو ایک میں نے ادارہ آزاد کشمیر میں شروع کیا، ایک استاد 25 بچوں اور 25,000 روپے سے، اس کا نام ریڈ فاؤنڈیشن ہے، اور یہ میں نے 1994 میں شروع کیا تھا۔ اور 1994 سے اللہ تعالیٰ نے، میں نے اپنی 2 ویلیوز بنائی تھی اس ادارے کو شروع کرتے ہوئے۔ ایک تو میں یہ اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں، تو اس کے ساتھ اپنا کوئی مالی فائدہ وابستہ نہیں رکھوں گا، اور دوسرا اس کے علاوہ کوئی کام نہیں کروں گا۔ اس وقت میری عمر 36 سال تھی۔ اللہ نے اس میں بڑی برکت پیدا کی۔ اس وقت اس کے 400 ادارے ہیں، جن میں سے 47 کالج ہیں، 109 ہائی سکول ہیں، پھر مڈل اور پرائمری سکول ہیں، اور ان میں اب وہ جو 25 بچے تھے وہ 1,18,000 پہ چلے گئے، اور جو ایک ٹیچر تھا وہ 5,900 پہ چلے گئے۔ پھر ایک یتامہ کا ہم نے پروجیکٹ شروع کیا جس میں 25,000 بچے فارغ ہو چکے ہیں، اور 13,000 اس وقت بھی زیر تعلیم ہے۔ برطانیہ، امریکہ، کینیڈا وغیرہ میں بھی چلا گیا، اور 150 ہم نے اس کی اپنی پرپز بلڈنگز بنائی ہیں۔ نتیجے پر پہنچ چکا تھا کہ تعلیم بھی اس ملک کا بڑا مسئلہ ہے، لیکن تربیت اس ملک کا اس سے بھی بڑا مسئلہ ہے، کیونکہ ہمارے ملک میں جتنے بھی بحران ہیں وہ سب ایک بحران سے انہوں نے جنم لیا ہے، اور وہ کردار کا بحران ہے۔ ہماری اصل بحران ہے ہمارے ملک میں تو وہ کردار کا بحران ہے۔ میں جب ریڈ فاؤنڈیشن سے خیال آیا کہ اللہ نے اگر اور جو مہلت عمل دی ہوئی ہے تو کیوں نہ میں اس کو کریکٹر کے لیے جو ہے وہ اس کے لیے کام کرنے کے لیے میں صرف کروں۔ تو یہاں سے
جب میں نے ریٹائرمنٹ کا اعلان کیا تھا تو بیگم بڑی خوش ہوئی. وہ تو پہلے ہی تعلیم ان کی اچھی ہے, تربیت بھی اچھی ہو گئی, وہ تو کسی کو اور کو نہیں دیں گے. تو پھر یہاں سے میرے ذہن میں ایک نیا خیال پیدا ہوا کہ مجھے ایک ایسا ادارہ بنانا چاہیے کہ جو کردار پر فوکس ادارہ ہو. ہمارے ملک میں ہی اوپر فرض ہے کہ میں اس ادارے کو قائم کروں. تو یوں ایک نئی جدوجہد یہاں سے شروع ہوئی اور ایک میں نے اور ادارے کی بنیاد رکھی جس کا نام کریکٹر ایجوکیشن فاؤنڈیشن ہے. اور اس کا میں ایک مختصر سا تعارف آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں, چونکہ یہ ہمارا ایک قومی مسئلہ ہے کہ ہم اپنے کردار کے بحران کو کیسے قابو پا سکتے ہیں. یہ ہر گھر کا مسئلہ ہے, یہ ہر تعلیمی ادارے کا مسئلہ ہے, اور یہ پاکستان کے معاشرے کا مسئلہ ہے. تو کریکٹر ایجوکیشن فاؤنڈیشن کا آغاز 1 جنوری 2016 کو ہوا, اور یہ ادارہ بھی نان پروفٹ ادارہ ہے. اور اس کے جو ڈائریکٹرز 7 ڈائریکٹرز نے اس کو شروع کیا تھا. اس وقت اس کے ڈائریکٹرز کی تعداد 15 ہے. آپ میں سے بہت سارے لوگ ڈاکٹر جاوید اقبال کا نام جانتے ہوں گے. ڈاکٹر جاوید اقبال بھی ہمارے ڈائریکٹرز میں سے ہیں. کچھ فوجی حضرات بھی ہیں, کچھ ریٹائرڈ بیوروکریٹس بھی ہیں, کچھ IT کے گرو ہیں, کچھ HR کے لوگ ہیں, عالم علماء بھی ہیں, ایجوکیشنسٹ ہیں. تو ایک بڑا ڈائیورس بورڈ ہے جو 15 لوگوں پر مشتمل ہے جو والنٹیئرلی اس کو چلاتے ہیں. اور یہ ایک نان پروفٹ ادارہ ہے جو سیکولر ایجوکیشن پروگرام ہے. یہ اس کا مینڈیٹ یہ ہے کہ تعلیمی اداروں میں ہی بچوں کو درست قرآن پڑھنا اور اس کا سمجھنا سکھا دیا جائے. اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی کو اپنی آخری کتاب دے کر انسانیت کی رہنمائی کے لیے بھیجا. جب انسان ایک انسانیت بین الاقوامی دور کے آغاز پر آ گئی, اس سے پہلے کسی نہ کسی قوم کی طرف نبی آتا تھا. تو پھر جب کاغذ کی ایجاد ہو گئی تو پھر اللہ نے اپنے آخری نبی کو بھیجا. تو نبی تو اپنی عمر پوری کر کے تبھی چلے گئے, لیکن وہ کتاب جس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے خود لی تھی, ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ اس کو ہم نے کتاب زندگی سے کتاب ثواب بنا دیا. اور اس کو سمجھنا, اس کے مطابق زندگی گزارنا, اس کے وہ ایک گائیڈنگ مینول ہے انسان کے لیے کہ اس نے اپنی اس زندگی کو کیسے اس کے مطابق گزارنا ہے. تو یہاں سے ہماری امت کا زوال شروع ہوا, جہاں سے مین سٹریم الگ ہو گیا اور دینی تعلیم الگ ہو گئی. جو دین کی تعلیم میں ہیں ان کو دنیا کا پتہ نہیں ہے, جو دنیا کی تعلیم میں ہیں وہ قرآن کی اس ابدی گائیڈنس سے استفادہ نہیں کر سکتے. تو یہ یہاں سے پہلا قرآن ایجوکیشن کا پروگرام ہے. اور دوسرا پروگرام ہمارا ہے فاؤنڈیشن بنایا ہے. اس کا ہم نے سب سے پہلے ایک ویژن یا خواب ہوتا ہے جو کسی ادارے کا بنانا پڑتا ہے. تو اس کا خواب ہم نے پاکستان کے روشن مستقبل کی تعمیر رکھا ہے. اور پھر مشن وہ لائے عمل ہوتا ہے جس کے ذریعے آپ اس خواب کو حاصل کرنا چاہتے ہیں. تو قرآن و سنت کی رہنمائی میں نئی نسل کی کردار سازی کے ذریعے فلاحی معاشرے کا قیام, یہ ہمارا جو مشن ہے. تو قرآن و سنت کی رہنمائی گائیڈنگ پرنسپل ہے, نئی نسل کی کردار سازی وہ اصل کام ہے, اور فلاحی معاشرے کا قیام وہ الٹیمیٹ آبجیکٹو ہے کے لیے شروع کیا ہے. چونکہ ایسا کوئی انسٹیٹیوشن اس وقت اس ملک میں دستیاب نہیں ہے جو استاد کو ایک پیشن کے ساتھ, اور اس کی 3 خوبیاں چاہیے کہ رضاکارانہ جذبہ, خود کو نمونہ بنانے پہ آمادگی, اور سیکھنے کا رویہ. تب وہ جو ہے وہ مربی بننے کے لیے تیار ہو سکتا ہے. تو یہ ہم ریت کو چھان کے ہیرے تلاش کر رہے ہیں. تو اب ہمیں ہر سکول سے مربیانہ اوصاف والے لوگ ملنا شروع ہو گئے ہیں. تو یہ ہم نے 10 ادارے بنائے ہیں. آزاد کشمیر کے 10 ضلعوں میں ہم نے یہ 10 ادارے بنا دیے ہیں. اور اب پاکستان کے 150 ضلعوں میں ہم استاد کو مربی بنانے کے لیے ہر ضلع میں ایک ادارہ بنانا چاہتے ہیں. یہ فری ادارہ ہے. اس میں 1 ماہ کی ہم بیسک ٹریننگ دیتے ہیں اساتذہ کو, اور اس کے بعد ان کے, چونکہ جو استاد کو مربی بنانے کے لیے اس کو کاؤنسلنگ سکھانی بھی ضروری ہے, اور اس کا پورا ایک میکنزم ہم نے بنایا ہے. اور دوسرا جو ادارہ ہم نے بنایا ہے وہ ماؤں کی تربیت کے لیے بنایا, کیونکہ جیسے میں نے آپ سے